دنیا میں جا کر دنیا کی چیزیں، دنیا کے حالات، دنیا کی احوال سے متاثر مت ہونا، بلکہ تیری زندگی کا پہلا سبق یہ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش ہے۔ لیکن آدمی دھوکہ کھا جائے۔ دو دوست تھے، دونوں کی عمر 20 سال کی۔ ایک دوست کو انگلینڈ جانا ہوا، 2 سال کے لیے گئے۔ دونوں کی عمر 20 سال کی تھی، دونوں کا وزن 40 کلو، برابر تھے۔ 2 سال کے لیے ایک دوست انگلینڈ گیا۔ جب انگلینڈ سے واپس آیا تو دونوں کی عمر کتنی ہو جائے گی؟ 22 سال، 2 سال کے بعد۔ اب ہندوستان میں رہنے والا دوست اس کو لینے کے لیے ایئرپورٹ گیا ممبئی، کہ چلو بھائی اپنا دوست آ رہا ہے تو لے کر آیا۔ جب وہ ایئرپورٹ پہ اترا تو اس کا ماشاءاللہ، اس لیے کہ وہاں کی آب و ہوا، لوگ انگلینڈ اور امریکہ اور یوروپ اور کینیڈا جانے کے چکر کے اندر تاکہ مال بھی بڑھے اور تندرستی بھی بڑھے، حالانکہ مال بڑھانے والی ذات کس کی ہے اور تندرستی اللہ کی طرف۔ پورا نظام اللہ کے ہاتھ میں۔ ہمارے ایک بزرگ کہنے لگے کہ ایک آدمی بیرون کا سفر کرنے کے لیے سے آیا میرے کو بس ملنے کے لیے، اور یوں کہا کہ حضرت بہت تکلیف میں ہوں، مکان بھی نہیں، بچوں کی شادیاں بھی کرنی ہے اور یہ قرضہ بھی ہے، تو میں بیرون جاتا ہوں تاکہ کچھ مال پانی ہو جاوے اور میں آ کر اپنا مکان بنا دوں۔ تو تربیت کرنی تھی اللہ کی طرف سے۔ تو بزرگ نے اس کو جاتے جاتے یوں کہا، ایک کام کرنا، تم وہاں جا رہا ہے نا فلاں ملک میں، وہاں کے اللہ کو میرا سلام کہہ دینا۔ ارے اس نے کہا مولانا یہ کیا کہتا، اللہ تو سب جگہ ہی ہے۔ تو بھی جب جو اللہ وہاں ہے وہ اللہ بولو، جو اللہ روزی وہاں دے گا وہ اللہ۔ کہیں دنیا میں ملک کے بدلنے کی وجہ سے اور حالات کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے دنیا میں نظام بدلتا نہیں، بلکہ حکومت تو ایک اکیلے کس کی رہے گی؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی حکومت ایک اکیلے اللہ ہی کی۔ اللہ پاک سمجھا رہے یخلق ما یشاء، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو پیدا کریں گے۔ پیدائش کا نظام کس کے ہاتھ میں؟ آدمی لوگ دھوکے میں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ پیدائش کا نظام یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکیاں ہی لڑکیاں دے گی۔ 7 لڑکی 10 لڑکی، آدمی تعجب کرتا ہے، لیکن لڑکی اور لڑکا دینے والی ذات کس کی ہے بولو؟ انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا نہیں تو کوئی لڑکی، ارے بولو، یہ تو اللہ کا نظام۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اللہ جس کو چاہتے اس کو لڑکے ہی لڑکے دے۔ ابھی گھر جگہ کھانے کے لیے گئے، وہ کہنے لگے ہمارے 6 بیٹے، ان 6 بیٹوں کو میں نے پوچھا تمہارے اولاد؟ بولے ہمارے 12-13 لڑکے، تو سب لڑکے ہی لڑکے، بولے ایک ہی بہن ہے۔ تو نظام تو اللہ پاک چلائے۔ پھر اللہ جس کو چاہیں گے اس کو لڑکے اور لڑکیاں دونوں دے، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بانجھ بناتے ہیں۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ناخن میں بھی کوئی بیماری نہیں، پتہ نہیں، اس کے باوجود بھی شادی کو 20 سال ہو گیا، اولاد نہیں ہو رہی۔ تو تھوڑے دن تو ڈاکٹر بھی دوا دے، لیکن 2-5 سال دوا دینے کے بعد وہ پیشنٹ جا کر کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوا لیتے لیتے 5 سال ہو گئے، اور 20 سال ہو 25 سال ہو گئے، لیکن میرے یہاں تو کوئی اولاد ہوئی نہیں۔ تو آخر میں ڈاکٹر کیا کہے گا؟ یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو، قدرت کے ہاتھ میں۔ قرآن پہلے دن سے کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض، اے لوگوں حکومت تو اللہ کی۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا، ایک ساتھی کے وہاں 7 لڑکیاں پیدا ہوئی، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی۔ اس نے کہا کہ ارے بھائی صاحب قرآن کی آیت پر عمل کر لیں۔ قرآن کی آیت بولے قرآن نے کہا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، 2، 3، 4 تک کی اجازت ہے، تو قرآن کی آیت پر عمل کر لیں۔ اچھا اس کی نیت کیا ہے جس نے مشورہ دیا؟ ارے بولو، لڑکا پیدا ہو۔ اچھا اس نے عمل بھی کر لیا، میٹھی چیز تو ہر ایک کو اچھی لگتی ہے نا؟ ارے بولو، ہر عمل اور ہر حکم ماننے کے لیے آدمی تیار نہیں، لیکن جو میٹھی سنت ہے تو آدمی کے میٹھا کھانا بھی سنت ہے۔
تو ہمارے ایک شادی کہتے ہیں پتھر مارنا بھی تو سننا ہے، لیکن آدمی جلدی، تو اس نے دوسری شادی کی۔ اس کی نیت بھی یہ کہ اللہ کرے اس کو لڑکا ہو، اور جس نے شادی کی اس کی بھی نیت کیا ہے، لیکن یہ بھول گئے، آدمی بھول جاتا ہے۔ پھر آخر میں جب تھک جاتا ہے نا تو پھر کہتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ۔ اب اس نے شادی کی دوسری، تو اللہ کا کرنا 8، 9، 10 اور 11، 4 بیٹیاں پھر سے اللہ نے۔ تو کسی اور بڑے مفتی صاحب نے کہا ہوگا ارے بھائی تیسری کر دے، اس کی بھی نیت یہ ہوگی کہ اللہ کرے کہ اس لڑکا پیدا، اور اس نے بھی یہ نیت سے، لیکن اس میں نیتیں نہیں چلتی۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے بولو اللہ کے کرنے سے، ہمارا تمہارا کوئی نہیں بستا۔ ہم آدمی دھوکے میں کیا پڑ جاتا ہے، مثلا ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میری سیٹی بجانے سے ٹرین رک جائے گی۔ اب پورا نظام تو ہو چکا ہے کہ بھئی سگنل ہو گیا اور گارڈ نے اس کو لال جھنڈی بتلا دی اور اسٹیشن پر رکنے کی پوری کمپیوٹرائز جو بھی چیزیں وہ تمام ہو گئی۔ اب بالکل اسٹیشن کے قریب آ کر اس نے سیٹی بجائی، نظام تو پہلے سے ہو چکا تھا، اب اس کی سیٹی بجانا اور گاڑی کا رکنا، تو یہ نادان کیا سمجھتا ہے، میری سیٹی بجانے کی وجہ سے گاڑی، حالانکہ اس کو پتا نہیں کہ نظام تو پورا چل گیا۔ یہ کہتا ہے کہ آج خبر ہے کہ نہیں، آج تو میں 5000 روپے کما کے لایا۔ اس کو کیا بولنا چاہیے، آج 5000 روپے کس نے دیے، لیکن آدمی نادانی کرتا ہے۔ پھر تھوڑی دیر ہوئی کہ گاڑی چلنے کے پورے اسباب مہیا ہو گئے، سگنل ہو گیا، آگے کی لائن کلیئر ہو گئی، اس نے ہری جھنڈی دے دی اور اس نے نادان نے سیٹی بجائی، اور کیا کہتا ہے دیکھو میں سیٹی بجاؤں گا کہ گاڑی چلے گی۔ اب اس نے بجائی اور گاڑی کے چلنے کا وقت ہے، گاڑی چلی۔ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میری سیٹی بجانے کی وجہ سے نہیں۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اے لوگوں تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق ہوگی تو ہوگا، اور اگر تمہاری چاہت اللہ کی چاہت کے مطابق نہیں ہے تو نظام تو اللہ ہی کی چاہت سے چلے گا۔ تو اس نے دوسری نہیں بلکہ تیسری شادی کی۔ اب اللہ کا کرنا، انسانوں کی تربیت کا، ابھی آج کل جو تربیت کا نظام چلتا ہے، آدمی کیا کہتا ہے، جتنے بھی مرے ہیں وہ کس سے مرے ہیں، ارے بولو کورونا کی کوئی طاقت، ارے بولو ہمارے ایک ساتھی کو کینسر کی بیماری ہو گئی، اس نے ڈاکٹر کے پاس گیا، علاج کروایا، ڈاکٹر نے رشتہ دار کو بلا کر یوں کہا اب اس کو لے جاؤ، اب اس کی زندگی کی کوئی امید نظر نہیں آتی، آپ کا آخری زمزم پلانا اور دوا اور یہ کلمہ پڑھانا جو بھی کہتے ہیں نا ڈاکٹر لوگ، کہ تم ان کی انتم کریا تم کرو۔ تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہنے لگا میرے کو کیا ہو گیا ہے، بولے کینسر کی بیماری۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے، تو ڈاکٹر نے رشتہ دار کو کہا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، آخری درجے کا اس کو کینسر ہو گیا ہے، لیکن مرنے کو زبان پر آدمی لانا جلدی، ہمارا تم لوگ تو سب جنید بغدادی ہو، تو ہمارا مدنی لوگ پوچھتے نہیں۔ تو اس نے سب رشتہ داروں کو جمع کر کے پوچھا ارے بھائی صاحب ڈاکٹر نے کیا کہا، تو رشتہ دار جلدی بولیں گے نہیں کہ تم مرنے والے ہو، حالانکہ میں اور آپ دنیا میں آئے کیوں بولو، جینے کے لیے، جینے کا اگر جنت میں ہوگا، جینے کے لیے اس لیے کہ وہاں تو موت کو میٹے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، وہاں کبھی موت کو موت نہیں آئے، وہاں بھی ایک مرتبہ پوری زندگی جینا ہے، لیکن دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ کہیں کے لیے آیا ہے، لیکن آدمی گھبراتا ہے۔ اس نے کہا گھبراؤ مت، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کہا کہ تم سب بھی، ارے بولو تو صحیح، اس سے پہلے تھوڑے مر جائیں گے، تم یوں کبھی موت بولیں گے کہ آگے کھڑی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ پھر اس نے یوں کہا دیکھو میرے مرنے کے بعد لوگ تم کو پوچھیں گے کہ تیرے ابو کا انتقال کیسے ہوا، تیرے چچا کا انتقال کیسے ہوا، تو تم یوں مت کہنا کہ کینسر کی وجہ سے مرا، لاکھوں کینسر کے بیمار آج بھی زندہ ہیں، ایمان کے خلاف کی بات مت بولنا، تو کیا بولو گے،
بولے اللہ کی طرف سے مقدر کی موت تھی، تو کینسر کی بیماری کو ذریعہ بنا کر اللہ نے موت دی۔ لیکن آج ہماری زبانی کیا بولتی ہے؟ بولو، ارے بولو نہیں ہے، اسی کے تذکرے، رات دن، بیوی بچے، رشتہ دار، خاندان، بھائی، جہاں جانے وہاں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قدرت، ہم بھائی عبد الوہاب صاحب جو ہمارے پڑوس کے تھے، وہ ایک بیان کے اندر 250 مرتبہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ کس سے ہوتا ہے؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ ارے بولو، اس وقت میں جو بیماری آئی کس کی طرف سے آئی؟ اور جن کا انتقال ہوا کس کی طرف سے ہوا؟ کوئی ڈاکٹر کی طاقت ہے؟ ہم لوگ ابھی پرسوں وہاں تھے بوٹا، ایک ساتھی کہنے لگا کہ قریب کا ایک آدمی رہنے والا، قریب دیہات کا، اس کا بھائی بہت بیمار ہو گئے۔ اس نے ڈاکٹر کو جا کر یوں کہا کہ ڈاکٹر صاحب تم ذرا پرواہ مت کرنا، 1 کروڑ روپے بھی اگر لگ گئے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بھائی کو بچا لینا۔ کیا کہا؟ دیکھو زبان کے بول ایمان کے خلاف ہونے چلے جا رہے۔ حالات میں آدمی کو کیا بولنا چاہیے؟ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 1 کروڑ روپیہ بھی لگا دوں گا لیکن میرے بھائی کو بچا لینا۔ تو وہ تو وطن کا بھائی تھا، ڈاکٹر تھا۔ اس نے یوں کہا بھائی صاحب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، ارے کورونا کے درمیان کے اندر بیماری میں میری بیوی کو اللہ نے موت دے دی، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میری اپنی بیوی کو میں مرنے نہیں دیتا۔ اس لیے یہ جو کچھ ہوتا ہے بولو کہاں سے ہوتا ہے؟ قدرت کی طرف سے۔ تو اس نے تیسرا نکاح کیا۔ پہلے نکاح میں 7 بچیاں، دوسری نکاح میں 4، تیسرا نکاح ہوا 12، 13 اور بولو 14۔ اب کوئی بڑے سمجھدار آدمی کے پاس گیا، ارے اس نے کہا یار 4 نکاح کر لینے، 4 نکاح کی اجازت ہے؟ بولے اب میری سمجھ میں آ گیا، تمہاری رائے بھی یہ ہے کہ میرے یہاں بیٹا ہو، اور میرا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ اس کی برکت سے میرے یہاں بیٹا ہو، لیکن اب میرے کو پتہ چل گیا للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمان کی حکومت تو ایک اکیلا اللہ ہی کی چلے گی۔ اس لیے دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ لوگ کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرے گا، اللہ کا نظام چلے گا۔ تو وہ جو ایئرپورٹ پر گیا دوست، کہاں گئے؟ بمبئی۔ کہاں گیا؟ وہ انگلینڈ سے آ رہا ہے اور یہ ایئرپورٹ پر جا رہا ہے، دونوں کی عمر 22 سال ہو گئی، لیکن وہ جب اترا ہے تو ماشاءاللہ ہٹا کٹا، اس کا وزن تو 40 کلو ہے لیکن اس کا وزن 80 کلو ہو گیا۔ کتنا ہو گیا؟ کہنے لگا تو ایسی آب و ہوا سے آیا ہے اور ایسی جگہ سے آیا ہے کہ تیرے کو تو راس آ گئے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ گودلا کا پانی راس آ گیا، ارے بولو نہیں یار۔ تو ان کو بھی ہمارے اقتصادیات کی طرح کہ مولانا پانی اتنا پیواتا ہے اور ماشاءاللہ جتنا پیواتا ہے اتنا ہضم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا گودرا کی تو ہر چیز ہضم ہو جاتا ہے، گودرا ہے۔ تو وہ جب آئے تو اس کی وزن تو یہ مبارک بادی دینے لگا، ارے اللہ پاک مبارک کرے، ماشاءاللہ تیری تندرستی، تیرے کو 4 چاپ لگ گئے، یہ مبارک بادی دیتا ہے، یہ اس کی تعریف کرتا ہے اور وہ رو رہا ہے۔ ارے یار میں سمجھا کہ خوشی میں روتا ہوگا لیکن اس کا رونا بند نہیں ہوا۔ تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ کیا ہے، یہ تو کیوں روتا ہے؟ اب اس نے کہا کہ جس کو تو تندرستی سمجھتا ہے وہ تندرستی نہیں ہے۔ جو ہاتھی پگا کی بیماری ہو جاتی ہے نا، آدمی کا پیر اور بدن پھول جاتا ہے، بولے میرے کو تو بیماری لگ گئی، لیکن دور سے دیکھنے والا اس کو کیا کہتا ہے؟ تندرستی، حالانکہ بیماری۔ ایسے سود پر کاروبار کرنے کی بنیاد پر مال آیا، ٹرکیں آئی، ایئر کنڈیشن گاڑی آئی، مکانات تبدیل ہو گئے، تو دور سے کیا آدمی سمجھتا ہے کہ ماشاءاللہ کیسا مالدار ہو گئے، لیکن اس کو جا کر پوچھو کہ کتنا ٹینشن، کتنا پرابلم کس نے اس لیے کہ قرآن یوں کہتا ہے اگر تم اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی زندگی کو گزارو گے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے احکامات کو توڑے گا، جو قرآن کے خلاف کی زندگی کو گزارے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ایسے انسانوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیں۔ اس لیے ہمیں حالات سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اگر ہم نے
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر ہم نے اللہ اس کے رسول کے دامن کو پکڑ لیا تو کیسے ہی دنیا میں حالات آ جاوے، بولو اللہ پاک کا وعدہ ہے ایمان اور عمل صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزارو گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم تمہاری زندگیوں کو خوشگوار بنائیں۔ لیکن آنکھوں دیکھی کے خلاف بات کرنا یہ تو کب ہوگا؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں گئے اور انہوں نے یہ حدیث سنی کہ جب بھی تولو تو تھوڑا سا جھکتا دو۔ کیسا دو؟ زن ورجع، یہ حدیث کے الفاظ کہ جب بھی تم وزن کرو تو کیا کرو؟ اس نے نیت کر لی، حالانکہ یہ فرائض واجبات سنت یہ بلکہ ایک مستحب عمل ہے۔ بھئی ایک آدمی 1 کلو کوئی چیز لینے کے لیے آیا تو اس کو 1000 گرام 1 کلو دینا یہ تو فرض ہے۔ 1 کلو سے کم کرنا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا، ہلاکت ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے۔ لیکن جھکتا دینا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے بلکہ مستحب کا درجہ۔ لیکن اس نے نیت کر لی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتیں یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی اور نقصان نہیں پہنچا سکتی، تو میں جا کر اپنے بچوں کو جمع کر کے کہوں گا بیٹو ہم بھی تھوڑا سا جھکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک، ابھی آئے جماعت میں سے 4 مہینے لگا، چاروں بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے یوں کہا بیٹو میں ایک بات کی نیت کر کے آیا ہوں، اب ہم جو بھی وزن سے کوئی بھی چیز اپنی جو ہمارا کاروبار ہے ہم اگر اس کو وزن کر کے دیں گے تو تھوڑا سا جھکتا دیں گے۔ تو ایک بیٹا کہنے لگا اس لیے کہ تو خبر ہے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو کیا کہیں گے؟ خبر، اور آنکھوں دیکھی کی بات کو نظر کہیں گے۔ تو جو نظر پر عمل کرنے والے تھے انہوں نے فوراً ایک بیٹے نے کہہ دیا ابا ہمارا کاروبار تو سونے اور چاندی کا ہے، ہمارا کاروبار کیا ہے؟ کوئی چنے مومرے کا تھوڑا ہے کہ تھوڑا سا جھکتا دے دو تو چلے۔ ارے بولو اگر کسی نے 1 تولہ سونا لیا، آج کل 1 تولے کا کیا بھاؤ چل رہا ہے؟ 50,000 ہے، 50,000 روپے کا تولہ، تو 50,000 کے سامنے 1 تولہ دینا یہ تو ضروری ہے۔ لیکن اگر اس نے 1 گرام، اگر 1 گرام میں جھکتا دیا تو کتنے روپے کا ہوا؟ 5,000۔ کتنے کا؟ اتنی کمائی ہے نہیں۔ آدھا گرام دیا کتنے کا ہے؟ اتنی کمائی۔ پاؤ گرام جھکتا دیا، ابا جان ہمارا تو سونے اور چاندی کا کاروبار ہے، لیکن اس کو یقین ہے خبر پر اور اس کا یقین ہے نظر پر، اس لیے کہتے ہیں کہ خبر اور نظر یہ ہمیشہ ٹکرائے گی۔ جب بھی خبر اور نظر ان دونوں کا مقابلہ ہوگا تو ہم عمل کریں گے خبر پر، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ اس نے یوں کہا ابا نے میں کہتا ہوں کہ ہم اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کر کے تھوڑا سا جھکتا دیں گے۔ بیٹا نے کہا ٹھیک، لیکن وہ بیٹا جو آنکھوں دیکھی باتوں پر عمل کرنے والا تھا وہ روزانہ گنتا تھا کہ بھئی سال ہوگا نا تو اپنے 25 لاکھ روپے ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے؟ ارے بولو کبھی بھی نہیں ہو۔ لیکن یقینی بات یہ ہے کہ جب آدمی اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کو نفع دے۔ جیسے وہ 22 سال کا، اس نے جا کر دیکھا تو اس نے کہا بھائی صاحب یہ میری تندرستی نہیں ہے، یہ تو میرے کو بیماری لگ گئی ہے، لیکن تو دور سے اس کو تندرستی سمجھتا، تو پورا سال کاروبار کیا۔ اب وہ سمجھتا ہے جس کا یقین ہے کہ بھئی بس اب تو اس سال تو اپنا سپرے صاف ہو جائیں گے، 25-30 لاکھ روپے کا نقصان ہوگا، لیکن نتیجے پر جب حساب لگایا اللہ پاک نے ہر سال سے زیادہ ہی برکت دی۔ کیا بات ہو گئی؟ اس لیے کہ آدمی کا یقین، اس لیے قرآن پاک کی پہلی آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش۔ اللہ پاک کی طرف سے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ہم سود کو مٹائیں گے اور صدقے کو بولو
مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر آدمی سودی کاروبار کرتا ہے 1 دن 1 مہینہ 1 سال 4 سال آخری مدت اس کی 40 سال ہے، 40 سال کے اندر اندر اللہ پاک اس کی تمام چیزوں کو ختم کر دے۔ اللہ اس کے رسول کی بات کبھی بھی غلط۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حسن یا حسین دونوں میں سے کسی ایک کو کہا تو یہ 6 روپے امی حضرت فاطمہ کو دے کر آؤ گھر کے خرچ کرنے کی، دے دی۔ تھوڑی دیر کے اندر اللہ کے نام پر ایک آدمی آ کر کہنے لگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اب انہوں نے 6 روپے واپس بلائے منگوائے اور صاحب کو دے۔ اب بولو گھر میں کیا رہا؟ لیکن قرآن پاک کی آیت ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقات کو بڑھائیں گے۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جو آدمی اللہ کے نام پر خرچ کرے گا اللہ پاک اس کو بڑھائے گا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ ایک آدمی آ کر کہنے لگا اے علی میرے پاس سواری زائد ہے بیچنی ہے، کیا آپ خریدو گے؟ بولا کتنا؟ بولے 140 روپے کا بھاؤ دے ہوا۔ 2 دن کے بعد مثلاً پیسے لے کے جانا، ادھار دھندا جائیں۔ یہیں بیٹھے کہ ایک آدمی آ کر کہنے لگا علی اس کو بیچو گے؟ بولا بیچو۔ کتنے؟ بولے 200 روپے۔ گوئے 200 روپے لاؤ۔ اب اس کو بلایا جس سے خریدا 140 روپے دے، 60 روپے بچ گئے۔ کتنے؟ حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں دیکھ کر کہنے لگے فاطمہ تو نے 6 روپے خرچ کیے، اللہ پاک کا 1 کا 10 دینے کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالہا، جو 1 لے کر آئے گا اللہ پاک 1 کے 10 دیں گے۔ تو نے 6 روپے لگائے، اللہ پاک کتنے دیے؟ بولو اللہ۔ لیکن آنکھوں میں نظر یہ آتا ہے کہ جیب میں 100 روپے ہیں، 10 روپے صدقہ دیا، بچے 90۔ ساری دنیا کو پوچھو گے کہ کم ہوئے کہ زیادہ، تو ساری دنیا کہے گی کہ کم ہوئے، لیکن مسلمان یوں کہے گا کہ زیادہ ہوئے۔ آپ کو دیکھی کو جھٹلائے گا اور قرآن حدیث کی بات۔ ہمارے ایک ساتھی کہنے لگا ایک مرتبہ 2 میاں بیوی بیٹھ کر کھانا کھانے لگے، 2 روٹی دی، باہر سے کسی نے آواز دے کر نہیں ہوگا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ میاں بیوی نے مشورہ کیا، روز تو اپنے کھاتے ہی، آج اللہ کے نام پر مانگنے والوں کو دے دو۔ اب انہوں نے 2 روٹی دی۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ دستک، ارے بھائی صاحب تمہارا پارسل آیا ہے۔ آنگڑیاں دے جاتے ہیں اور کوریئر والوں کی دے وہ پارسل کیسے آیا کہاں سے آیا وہ تو نظام اوپر سے چلے گا، لیکن روٹی اور سالن ترکاری دونوں ہے۔ اب وہ دیکھ کر جانے لگا تو اس نے کہا بھائی ٹھہرو ٹھہرو۔ اب اس نے روٹیاں گننے شروع کی، 1 2 12 13 14 15 16 17 18 روٹیاں نکلی۔ اس نے کہا بھائی صاحب ٹھہرو ٹھہرو، پارسل بدل گیا۔ ارے بھائی آپ نہیں بولے پارسل بدل گیا؟ بولے کیوں بدل گیا؟ بولے ہم نے 2 دی، صدقہ کتنے روٹی کا کیا؟ تو آنی چاہیے کتنی اور ہے کتنی؟ بولے ہمارا پارسل نہیں ہے، پارسل بدل گیا۔ بولے نہیں پارسل تمہارا ہے، اور بھیجنے والوں نے 20 روٹی بھیجی دی، لیکن درمیان میں میرے کو بھوک لگی تو میں 2 کھا گیا۔ لیکن نظام کون چلائے گا؟ یہ دوستوں بزرگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر اس محنت کو کرتے کرتے اگر آدمی چلا اور اپنے ایمان کو بنا کر چلا تو یوں آتا ہے کہ ذرہ برابر ایمان لے جانے والوں کو اللہ پاک دنیا سے کتنی بڑی جنت کا مالک بنائیں گے۔ ارے بولو 10 گنی، صرف گودرا نہیں، اور صرف کون سا بجا جس کو دیکھے بغیر کھانا ہضم نہیں ہوتا؟ پولن بجا۔ ہمارے پاس جو جماعت آتی ہے نا اس کو میں کہتا ہوں کہ بولو تم کو رات کو پولن بجانے ایک چکر نہیں معلوم، وہاں تک کھانا ہضم نہیں ہوتا نا، تو بعد جماعت سیدھی سادھی اور بولا برابر ہم تو ایک چکر مارے بغیر سوتے ہی نہیں۔ تو صرف پولن بجا کی بات نہیں ہے، گودرا کی بات نہیں ہے، پنچمال کی بات نہیں ہے، گجرات اور ہندوستان اور ایشیا اور بر اعظم کی بات نہیں ہے، بلکہ ساری دنیا سے 10 گنی بڑی جنت کا مالک اللہ اس کو بنائیں گے جو ذرہ کے برابر ایمان لے کر۔ اور اس ذرہ کے ایمان کے لیے بولو کیا کرنا پڑے گا؟ کوئی ٹیبلٹ، کوئی مارکیٹ میں ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی کھاوے اور اس کا ایمان نہیں، بلکہ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تم یہ گمان کر لو کہ ہم ایمان والے ہو گئے، نہیں، اللہ نے منع کر دیا۔ ایک جماعت آئی جہاد کی اور کہنے لگی قالت الاعراب آمنا، ہم تو ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ پاک نے فرشتے جبرائیل کو بھیج کر کہا کہہ دے ان کو قل لم تؤمنوا
वलाकिन कुलू असलमना, अभी इस अमल को ईमान में आए, अभी तो मुसलमान हो गए। अरे बोले इस्लाम और ईमान में तो फर्क है ना, मुसलमान तो हो गए लेकिन ईमान तो मेहनतों के बाद है, और मेहनत का मौका अल्लाह ने बोलो अभी दिया है। हम इंतजार में करें कि भाई सब पुरअमन हो जाएगा और ये लॉकडाउन और कर्फ्यू और ये सब खत्म हो जाएगा, फिर 4-4 महीने लगाएंगे। अब तो दोस्तों बुजुर्गों अल्लाह हिफाजत करे, हमारी कोई नाकदरी थी कि अमन का ज़माना ख़त्म होकर अल्लाह पाक ने ऐसे हालात ला कर रख दिए। हमारे एक साथी कहता है अरे भाई साहब खटाखट में गटागट होगी, अब तुम यूँ कहो कि यार आवाज़ भी नहीं आवे और पानी बोलने वो भूल जाओ, अब तो इसी में दुनिया की जिंदगी अपनी बनाकर आखिरत में जाना है। अब तुम इंतजार करोगे, 1-1.5 साल हो गया, अल्लाह हिफाजत करे, आइंदा पता नहीं, लेकिन हम सारी दुनिया में जाकर यूँ कहेंगे अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से लोगों की जुबानों के बोल बदल गए। ये इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। अगर ऐसे वक्त के अंदर भी हम भी जैसा देश वैसा भेष, जैसे लोग ऐसे हमारी जुबानें, नहीं दोस्तों बुजुर्गों अपने ईमान की हिफाजत करने की जरूरत है। और अल्लाह पाक की तरफ से वादा है, तुम जितनी मेहनत करते चले जाओगे, जितना ईमान यकीन, हमारे भाई अब्दुल वहाब साहब एक बयान के अंदर 250 मरतबा अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता। तो हमने देखा कि दरो दीवार के अंदर भी लिखा हुआ है, पड़ोस के अंदर अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं। ये यकीन पूरी दुनिया के इंसानों तक पहुंचाने की मेहनत करने की है। हम ना उम्मीद ना हो और हम हालात से मुतासिर ना हो। अल्लाह पाक ने हमको कलमा दिया है। अरे बोलो मुसलमान कभी दुनिया में मुतासिर होता है? अब्दुल्ला इब्न हुज़ाफा और इनके साथियों को जो ईसाई बादशाह ने पकड़ लिया और यूँ कहा कि कलमा बदल दो, इस कलमे को छोड़कर हमारा मजहब कबूल कर लो। बोले नहीं। अच्छा तो फिर हम तुमको कत्ल कर देंगे, हम तुमको आग में डाल देंगे, हम गर्म पानी में, और एक को डाल भी दिया, वो भून के खत्म हो गए। बोले अगर अभी भी समझ जाओ, बोले नहीं। अच्छा जाओ इनको भी डाल दो। ये जब जाने लगे तो बादशाह ने कहा अगर कोई हालात बदल जाए तो उनको खबर करना। तो इन्होंने देखा कि क्या आंसू में से आंसू निकल रहे, जल्दी से बादशाह को खबर की। ये भी घबरा गए। अरे बोलो मुसलमान घबराने वाला है, मुसलमान खौफ की वजह से घर छोड़ देगा, 3 दिन छोड़ देगा। अरे बोलो नहीं यार, अरे बोलो नहीं यार, रमजान में सबके 3 दिन लग गए कि नहीं? किसके किसके लग गए, जरा हाथ उठाओ। गोदरा तो गोदरा, मेरे को लोग कहते हैं, मैं क्या गोदरा को अगर अभी उनके कि कल सुबह में 4 मेले जाना है तो इंशाल्लाह तो बेखौफ होकर चले जाएंगे। मुसलमान कभी घबराता नहीं। अरे बोलो घबराता है। तो साबिर रज़ी अल्लाह तआला को जो लेके जाने वाला था, उसने यूँ कहा कि ये घबरा गए, जल्दी से बादशाह के पास आए। बादशाह है तो घबरा गए, अभी तो तुम्हारे कलमे को पढ़ लेंगे और अपना मजहब छोड़ देंगे। तो बादशाह ने बुला कर कहा मैं तो पहले से ही कहता था। क्या कहता है? तो मैं तो पहले से ही कहता था कि हमारे मजहब को। बोले नहीं नहीं नहीं, तो फिर रोते क्यों हो? घबरा गए, घबराने वाला तो रोता है। बोले तुम रोते क्यों? अरे बोले बेवकूफ, हमारा रोना तूने गलत समझ लिया। हमारा रोना तो इसके लिए है, आज अल्लाह के नाम पर जान की बाजी लग रही है, और एक ही जान है, एक ही छोटी सी, जो अल्लाह के नाम पर शहीद होने जा रही है। अगर बदन के बालों के बराबर जाने होती, कितने बाल हैं? अरे बोलो, नोटे गिनने का मशीन आ गया, ट्रक में कितना वजन है उसका कंप्यूटर आ गया, लेकिन आज तक दुनिया आजीज है कि मेरे सर के बाल कोई गिन के बताएगा? अरे बोलो, लेकिन वो उनकी तमन्ना क्या है? अरे बेवकूफ, मेरा रोना तो इसके लिए है कि मेरे बदन के जितने बाल हैं अल्लाह पाक इतनी जाने देता, और यके बाद दिगर है, हर जान अल्लाह के नाम पर कुर्बान हो जाती। मेरी तमन्ना ये है, मेरा रोना इसके लिए है, अफसोस कि मेरे पास एक ही जान है। तो मुसलमान कभी दुनिया से मुतासिर नहीं होता, और ये पूरी जायदाद नहीं, आधी हुकूमत देने के लिए तैयार है, लेकिन मुतासिर होने वाले कौन नहीं? करने वाला कभी दुनिया से मुतासिर नहीं होता। तो फिर बादशाह ने देखा, ओहो ये तो वो है, तो फिर ऐसा कहा चलो पेशानी पर बोसा दे दो। अब वो कोई खिलाफ बात नहीं थी, इन्होंने पेशानी पर बोसा दे दिया और मुसलमानों को छोड़ दिए। हजरत उमर तक पहुंचे और पूरी कारगुजारी सुनाई। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हक है कि हर सहाबी इनकी पेशानी को बोसा दे।
لیکن زندگی ایسی بنا کے گئے. ہمارے یہ بیٹھنے والا مجمع اللہ کرے ہم کو اللہ پاک دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے اور ساری دنیا میں جا کر اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ہم دنیا سے متاثر نہ ہو, ارے بھائی فلائٹ چالو ہے, ٹرینیں چالو ہے, بسیں چالو ہے, کاروبار چل رہا ہے, دنیا کی ہر چیز چل رہی ہے, تو کیا ہماری تبلیغ نہیں چلے گی؟ ارے بولو نہیں یار, ارے بولو نہیں, چلے گی کہ نہیں؟ اور انشاءاللہ میں اور آپ چلائیں گے اور میں اور آپ دنیا میں جائیں گے. اور یہ طے کر لو کہ مقدر کی موت جہاں ہوگی وہاں تو آ کے رہے گی, اور اگر مقدر کی موت نہیں ہے تو خالد ابن ولید کتنی مرتبہ آگے بڑھے اور کیا نیت سے بڑھے. اللہ کرے شہادت مل جاوے, لیکن مقدر میں نہیں تھا تو اپنے گھر پہ بستر پر مرتے مرتے کہنے لگے 10 مرتبہ میں گیا تاکہ میرے کو شہادت مل جاوے, لیکن میری مقدر میں شہادت. اس لیے دوستو بزرگوں, ہمارا یہ مجمع بیٹھنے والا یہ آج کم سے کم اتنی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے ذرا زور سے تو بولو, لگاؤ گے؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ, پورا ہاتھ اٹھاؤ جتنا میں نے اٹھایا ہے, لیکن میں گن رہا ہوں, پورا ہاتھ اٹھاؤ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 یہ 63 آدمی کھڑے ہو جاؤ, یہ پہلے کھڑے ہو جاؤ جلدی سے. خوش قسمت ہو, اللہ نے انگلی اٹھانے کا موقع دیا ہے, خوش قسمت ہو. اور جنہوں نے نہیں اٹھائی وہ بھی کھڑے ہو جائے, وہ بھی خوش قسمت ہے. کبھی کبھی اللہ کی طرف سے قبولیت ہو جاتی ہے اور اللہ پاک انشاءاللہ نسلوں کی ہدایت کا سامان کر دیتے ہیں. اور جو بیٹھے ہیں جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ تو کھڑے ہو جاؤ, اور جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا مخلص بن کر بیٹھے, تمہارے اخلاص کو اللہ قبول کرے, آپ لوگ بھی کھڑے ہو جاؤ. لیکن اتنی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے. ارے لگاؤ گے؟ ذرا زور سے بولو. عرش پر آواز پہنچے, جیسے حضرت بلال کی اذان کی آواز کہاں ٹکراتی تھی؟ عرش سے ٹکراتی تھی. ایسے دوستو بزرگوں, آج ہماری انشاءاللہ بھی عرش میں ٹکرائے گی اور وہاں سے قبولیت کی مہر آئے گی, اور اللہ پاک ہم سب کو 4 مہینے کے لیے بولو قبول تو اللہ کریں گے, میں اور آپ نہیں کریں گے. حکومت دنیا میں کس کی چلتی ہے؟ اللہ. تو اللہ نے ہم سب کو اٹھایا, اللہ نے نیت کروائی, اللہ ہی لے جائے گا. اپنے بس کی ہم محنت کر لے, نتیجہ اللہ پاک کریں گے. جہاں ہمارے آصف بھائی کے پاس سب ساتھی چلے جائیں, باقی ساتھی آ جاؤ, جلدی آگے آ جاؤ, جو بیٹھے ہو آگے آ جاؤ. آپ یہ 63 آدمی وہاں پہنچ جاؤ, باقی آ جاؤ. مولانا آگے آ جاؤ, امام صاحب آگے آ جاؤ, آپ نے بہت اچھی قرآت پڑھی, ذرا آگے آ جاؤ. آپ لوگ بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ. اچھا ہمارے ایک دو ساتھی اور چلے جاؤ, آپ لوگ بیٹھ جاؤ, گھبراؤ مت. یہ بات اس لیے جلدی پوری کر دی کہ مکمل تشکیل ہو جائے. بیٹھے بلکہ اللہ نے ہمیں بیٹھنے کی توفیق دی. اس مجلس میں ہم بھی کھڑے ہوئے, کس نے کھڑا کیا بولا ہوا, جس اللہ نے کھڑا کیا ہمیں کے ساتھ کہنے کا من نہیں کرتا ہے کہ نگاہ اللہ پر